قیامت کے دن وہ کون سے لوگ ہوں گے جو حاملہ ہوں گے، اور وہ کون سی ایسی گناہ ہے جس سے مرد کو اتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ ناظرین، حضور پاک جب معراج پر گئے تو اپنے جنت و جہنم دیکھا اور اس میں موجود لوگوں کو عذاب کو ہوتے ہوئے دیکھا۔ ان لوگوں کے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، ہم معراج کی رات اس قوم پر پہنچے جس کے پیٹ کوٹھریوں کی طرح تھے، جن میں سانپ تھے جو پیٹوں کے باہر سے دیکھے جا رہے تھے۔ نبی کریم فرماتے ہیں، ہم نے حضرت جبرائیل سے یہ فرمایا، یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کیا عرض کیا، یہ سود خور ہیں۔ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ کچھ داور چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ عورتیں سینوں سے بندھی الفاٹ لٹکی ہوئی ہیں، ہائے وائے کر رہی ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کون عورتیں ہیں؟ تو بتایا گیا، یہ بدکار عورتیں ہیں اور اپنی اولاد کو قتل کرتی تھیں۔ عالم برزخ کے عذابت کا مشاہدہ کرتے ہوئے آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان ناخنوں سے کھرچ رہے تھے۔ یہ تعجب خیز منظر دیکھ کر اپنے جبریل امین حمزہ سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں اور انہیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ لوگ دنیا میں آدمیوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی کرتے تھے۔ ابو داود۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن حاملہ ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے کامیاب مومن کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اور جو اپنی شہوت کی جگہ شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی عورتوں پر اپنے ہاتھ کے مال باندیوں پر ان پر کوئی گناہ نہیں، مگر پھر جو کوئی اپنی شہوت کو پوری کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ڈھونڈے، زنا کرے یا مشت زنی کرے، وہی لوگ ہیں حد سے بڑھنے والے۔ سورہ المومنون۔ یعنی اپنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ کسی اور سے شہوت پورا کرنا حلال نہیں، اور جو کوئی پوری کرے گا وہی اپنی حد سے بڑھے گا، اور اپنی بیوی یا لونڈی سے حیض و نفاس کی حالت میں غیر فطری طور پر جمع کرنا بھی اس میں داخل ہے، یعنی کسی مرد یا لڑکے سے یا کسی جانور سے شہوت پوری کرنا بھی، اور جمہور کے نزدیک استمنا بالید یعنی اپنے ہاتھ سے منی خارج کر لینا بھی اس میں داخل ہے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ مشت زنی یعنی ہاتھ سے زنا کرنا حرام ہے۔ نیز کئی احادیث میں اس فعل نبت پر وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ گفتگو فرمائیں گے اور نہ ان کی طرف نظر نہ کرم فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنے ہاتھ سے نکاح کرتا ہے، یعنی مشت زنی کرتا ہے۔ شیب الیمان، رقم الحدیث 5470۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے نکاح کرنے والا قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ حاملہ ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن مشت زنی کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ حاملہ ہوگا۔ التاریخ الکبیر للبخاری کما فی شیب الایمان 7/330۔ ناظرین، یہ عمل نہ صرف شریعت میں ناپسندیدہ ہے بلکہ اس کے طبی لحاظ سے بھی بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ اکثر نوجوان پھر شادی کے اہل نہیں ہوتے اور پوری طرح سے بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ مشت زنی کے گناہ سے بچنے اور اس کی عادت نکالنے کے لیے نیک ماحول اور صحبت اختیار کریں۔ اگر ان گناہوں سے بچنا مشکل ہو رہا ہو تو یہ سوچیں کہ اگر اس گناہ کرتے وقت مجھے میرے والدین یا کوئی بھی ایسے رشتہ و تعلق والا شخص جس سے انسان اپنا گناہ چھپانا چاہے، مثلاً اساتذہ یا شاگرد وغیرہ، دیکھ لیں یا انہیں علم ہو جائے تو کیا میں ان کے سامنے یہ گناہ کر سکوں گا؟ شرمندہ ہوں گا؟ پھر یہ سوچے کہ جب میں والدین کے سامنے گناہ سے شرماتا ہوں تو اللہ تعالیٰ جو ہر وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، جو میرے خالق اور حقیقی محسن ہیں اور حساب و کتاب پر مکمل قادر ہیں، ان کے سامنے میں کس منہ سے حاضر ہوں گا؟ نیز یہ سوچے کہ قیامت کے دن اگر والدین، بیوی بچوں، بہن بھائیوں، اساتذہ، شاگرد، دوستوں اور تمام مخلوق کے سامنے بتا دیا گیا کہ فلاں بن فلاں نے فلاں دن فلاں وقت یہ گناہ کیا ہے، تو اس وقت آدمی شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ قیامت کا وہ منظر سوچے تو امید ہے کہ گناہوں کا ترک کرنا آسان ہو جائے گا، اور ان سب باتوں کی عادت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت انتہائی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرض نمازوں کی پابندی کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں سے بچنے کی خصوصی دعا کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ اس گناہ سے بچنے چند تدابیر لازمی اپنائیں۔ ایک، شادی شدہ نہیں تو جلد از جلد نکاح کر لیں، اور شادی کے سلسلے میں معاشرے میں رائج اخراجات اگر نہیں برداشت کر سکتے تو سادگی کے ساتھ کسی متوسطہ غریب گھرانے میں شادی کر لیں۔ حدیث مبارک میں ہے کہ اس نکاح میں سب سے زیادہ برکت ہوتی ہے جس میں کم خرچ اور بوجھ ہو۔
दो के वरना कसरत से रोज़े रखें। रोज़े रखने की ताकत नहीं है तो जितने रोज़े रखने से शहवत और क़ुव्वत टूटने लगे इतने रोज़े रखें। 3 हमेशा बावज़ू रहने की आदत बनाएं। 4 हर वक्त ज़िक्र का एहतमाम करें सिवाय बैत अलखला, गुस्ल खाने और ऐसी जगह के जहाँ ज़िक्र करना दुरुस्त नहीं है। 5 तन्हाई में वक्त न गुजारे। 6 जब तक ये आदत न छूटे रोज़ाना 2 रकत नफल तौबा व हाजत की नीयत से पढ़कर अल्लाह से इस गुनाह से छुटकारे की दुआ मांगें और अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिग़फ़ार किया करे। हदीस पाक में आता है कि जो शख्स किसी गुनाह से तौबा करता है तो वो ऐसा पाक हो जाता है जैसे इसने कभी ये गुनाह किया ही ना हो।